بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی فوراً بعد کیوں پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر کیوں شفقت فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے لشکر کا راستہ کیوں بدلا تھا؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی پر ظلم کرنے والی عورت کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ قدیم مصری اپنی بلیوں کی لاشوں کو حنوط کیوں کرتے تھے؟ بلی رات کو کیوں روتی ہیں؟ کیا بلیوں کا آواز نکالنا نحوست کی علامت ہے؟ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے؟ آج کی ہماری جو ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کرنے کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا بلی کسی کانے میں منہ ڈالے تو کیا وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک۔ آج کی اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے اور بلیوں کے متعلق آپ کو حیران کن حقائق بھی بتائیں گے۔ دوستو، انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو کانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلی جو کسی اور کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے گھر میں بلی کو پالتے ہیں اور اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2365 میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھ رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی تھی، اور وہ عورت اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ جب تو نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا اس وقت تو تھوڑا سا کچھ کھلایا، نہ تو اس کو کچھ کھلایا آپ نے اور نہ پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ دوستو، اس حدیث کے مطابق بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کا پی سکے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ مشکات شریف جلد اول حدیث نمبر 483 میں حضرت داؤد بن صالح بن دینار رحمہ اللہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی کے ہاتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہریسہ بھیجا۔ ہریسہ ایک سویٹ ڈش ہوتی ہے، وہ بھیجا اور وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نماز پڑھتے ہوئے انہیں پایا تو انہوں نے ایسے رکھ دینے کا مجھے اشارہ فرمایا۔ ایک بلی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اس میں سے ہریسہ کھا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نماز سے فارغ ہوئی تو انہوں نے وہ سویٹ ڈش جسے ہریسہ کہتے ہیں وہ کھایا اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی فلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پہ آنے جانے والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک اور جگہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 75 میں درج ہے کہ کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی قتادہ کے نکاح میں تھی۔ یہ بیان کرتی ہے کہ ان کے سسر ان کے گھر آئے تو انہوں نے ان کے لیے وضو کی خاطر پانی رکھا تو ایک بلی آ کر اسی برتن سے پانی پینے لگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بلی کے لیے برتن کو قدر ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ کہتی ہے کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا بھتیجی کیا تمہیں حیرانی و تعجب ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی بالکل مجھے حیرانی و تعجب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس یعنی فلید نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ دوستو، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا آرڈر پاس کیا، اور یہ اس وجہ سے کیا کہ کہیں اس بلی کو لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ دو صحابیوں کو اس کی حفاظت پر مامور فرمایا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے تو اس کے ساتھ ہی رہے کہ واپسی پر
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شفقت فرمائی، جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی اور وہیں رہی۔ ایک دفعہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے اٹھے تو ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں سو رہی تھی۔ حضور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر وہیں سے کاٹ دیا، یعنی وہ ٹکڑا کاٹ دیا اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دوستو، ایک صحابی رسول کی کنیت ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی بلیوں والا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستینوں میں چھپا لیا، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ دوستو، اسلامی روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور بلی کو پیدا فرمایا۔ ایک مصنف یعنی رائٹر لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے اللہ جل شانہ کے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے 1 to 1 کلام یعنی بات کی، اور ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا کیونکہ وہ زمین پر آ کر بہت پریشان تھے۔ دوستو، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں بھی کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بھی بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے، اور اس دور میں اگر بلی مر جاتی تو اس کے ورثاء اس صدمے میں سوگ منا لیتے تھے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کے اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی رات کو کیوں روتی ہے؟ رات کو کیا بلیوں کا رونا نحوست ہے؟ تو دوستو، یہ تاثر عام طور پر صرف اور صرف برصغیر پاک و ہند میں ہی پایا جاتا ہے۔ بہت حد تک تو یہ تاثر غلط ہے، بہت سے یورپی ممالک میں بھی اس توہم پرستی اور اس قسم کی باتیں پیدا ہوئی تھی، مگر اب ختم ہو چکی ہیں۔ بلیوں کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہو سکتی ہے، مطلب جس طرح عادات ہوتی ہیں بلیوں کی، ان میں سے ایک عادت ہو سکتی ہے کہ وہ تنہائی محسوس کر رہے ہوں، اور عین یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ کبھی کبھار ان کی باڈی ٹمپریچر کی وجہ سے جب وہ زیادہ ہو تب بھی وہ ایسے کرتے ہیں، جیسے جسم کو کھنچاؤ دینا، زمین پر لوٹ پوٹ کر زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا وغیرہ۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کرتی ہیں تب بھی یہ ایسے کرتی ہیں، یا وہ اگر کوئی نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھے اور اس کے ساتھ ضرور کھیلے تو وہ جلد آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بہت بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بلی بہت ذہین جانور ہے جو انسانوں سے بہت جلد مایوس ہو جاتی ہے، اپنے مالک کو خوب پہچانتی ہے۔ مالک کی پریشانی ہو تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو پریشان نہیں دکھائی دے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ بلی کو گھر میں پالنا کیسا ہے؟ تو فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پائی جا سکتی ہے، گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، کوئی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی کو گھر میں رکھنا بہت فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور چوہے وغیرہ کو بھی کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی، اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنایا، اور وہ عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی ہے۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک بھی سمجھا جاتا ہے، کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے۔ دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر آپ بھی بلی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو محبت سے رکھیں، اس سے شفقت سے پیش آیا کریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔
اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔